بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھ لیجئے 2025 میں پوچھے گئے سوالات، یعنی آپ کے سامنے میں وہ سوالات حل کروں گا جو 2025 میں انٹر کے اندر پوچھا گیا تھا. لہٰذا بغور سماعت فرمائیں اور اچھی طریقے سے پڑھیں. انشاءاللہ اس میں سے بہت سے سوال کا جواب آپ حل کر پائیں گے. درجہ ذیل معروضی سوالات میں سے 25 کا صحیح جواب 25 غلط بولا گیا 50 کا صحیح جواب منتخب کریں. 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے، یعنی آپ کو صرف اور صرف 50 جواب ہی مانگے ہیں آپ سے. اگر کوئی شخص 50 سے زیادہ جواب دیتا ہے تو شروع کے جو 50 جواب ہے وہی شمار کیا جائے گا اور وہی معتبر ہوگا، اور اس کے بعد کے جو جواب وہ لکھے گا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. نمبر 1، اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعر کے توسط سے آئی؟ یعنی اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعر کے توسط سے آئی؟ تو آپشن اے میں ہے عربی شاعری، بی میں ہے فارسی شاعری، سی میں ہے ہندی شاعری، ڈی میں ہے ترکی شاعری. تو دیکھیے یہاں جواب بھی ہے اور اس کے ساتھ بی بھی لکھا ہوا ہے، یعنی اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت فارسی شاعری سے آئی ہے. تو کیا اس کا جواب ہوا؟ بی ہوا، بی کا آپشن ٹھیک ہوا. اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت فارسی شاعری سے آئی ہے. نمبر 2، اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ایک محاورہ ہے، اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ اے میں ہے آپشن اے میں شہرت، بی میں طاقت، سی میں اولاد، ڈی میں دولت. تو دیکھیے جواب بھی ہے اور اس کے سائڈ میں سی لکھا ہوا ہے، یعنی اولاد، یعنی اندھیرے گھر کا دیا سے مراد اولاد ہے. تو اس کا جواب کیا ہوا؟ اندھیرے گھر کا دیا سے مراد کیا ہوا؟ اولاد ہوا. سی نمبر، یہ سی ٹھیک ہے، سی والا آپشن ٹھیک ہے. ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ دیکھیے ظلم کے معنی آتے ہیں ناحق کسی کو ستانا، تکلیف دینا ہے. تو ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی ظلم ایک ظلم ہے تو اس کی ضد، یعنی ظلم کی ضد انصاف ہوگی. تو دیکھیے اے میں ہے عادل، بی میں ہے عدل، ڈی میں ہے عدالت، ڈی میں ہے عدلیہ. تو یہ ظلم اسی طرح عدل ہے، یعنی ظلم ناحق ظلم کرنا، اور عدل کے معنی انصاف، یعنی انصاف کرنا. تو ظلم کی ضد کیا ہوگا؟ انصاف. تو انصاف یا عدل ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہ عدل. تو اس کا ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو جواب بی ہے، یعنی بی والا آپشن ٹھیک ہے، عدل. ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو عدل ہوگی. مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ مداح، اے میں آپشن میں ہے مداح، بی میں ہے ممدوح، سی میں ہے مداحی، ڈی میں ہے مدحت. تو اس کا جواب بی ہے، یعنی بی والا آپشن ٹھیک ہے، یعنی مدح کا مفعول ممدوح ہوگا. مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ ممدوح ہوگا. نمبر 5، شاعر کی جمع کیا ہے؟ شاعر ایک لفظ ہے، شاعر شعر گوئی، شعر کہنے والے کو شاعر کہتے ہیں. شاعر کی جمع کیا ہے؟ اے آپشن میں ہے اشعار، بی آپشن میں ہے شعر، سی آپشن میں ہے شاعری، ڈی آپشن میں ہے شعراء. تو اس کا صحیح جواب ہے، جواب ڈی ہے، یعنی شعراء. قرآن کے اندر بھی آیا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. تو شاعر کی جمع کیا ہوا؟ شاعر کی جمع شعراء. شاعر کی جمع کیا ہوا؟ شاعر کی جمع شعراء. میں یونیورسٹی میں کس کی خود نوشت ہے؟ یعنی میں یونیورسٹی میں، یہ ایک مضمون ہے،
اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ اے آپشن میں ہے احسان دانش، بی آپشن میں ہے احسان تابش، سی آپشن میں حسن نظامی، ڈی آپشن میں ہے وزیر آغا۔ یعنی میں یونیورسٹی میں اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، یعنی میں یونیورسٹی میں اس کے لکھنے والے یا مضمون کے لکھنے والے کون ہیں؟ احسان دانش۔ کون ہے؟ احسان دانش۔ نمبر 7، عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ یعنی جس طرح عرض کی آواز ہے اسی طرح یہ چاروں میں سے کس کی آواز ہے؟ اے آپشن میں ہے عرض، بی آپشن میں ہے فرض، سی میں قرض، ڈی میں غرض۔ تو اس کا ہم صوت لفظ جو ہے جواب آپشن نمبر اے ہے، یعنی عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوا؟ عرض کا ہم صوت لفظ عرض ہوا۔ عرض عین، یہ عرض عین سے ہے، عرض کے معنی سامان کے آتے ہیں عربی میں، اسی طرح عرض حمزہ سے ہے، یہ عرض کے معنی زمین کے آتے ہیں۔